بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ میں باب ازالۃ النجاسہ اس باب کو پڑھ رہے ہیں. تو یہاں ہم لوگوں نے کل اس باب میں باب ازالۃ النجاسہ میں کچھ باتیں پڑھ لی تھیں. آج اس کا بقیہ آدھا حصہ جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِ النَّجَاسَةِ لَا لَوْنُهَا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعناه. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء لحديث لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وعن علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. مجهول. ينضح. أيوة. ينضح وبول الجارية يغسل. رواه أحمد. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب أريقوا عليه ذنوبا من ماء، متفق عليه. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وتحل بالإجماع. قال في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغيير إذا زال تغيير. كالماء الذي تنجس بالتغير. جی. كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغييره. وإذا خفي موضع النجاسة وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے تھے، اور کتاب الطہارہ میں باب ازالۃ النجاسہ اس باب کو پڑھ رہے تھے کہ نجاست کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے دور کیا جا سکتا ہے. کل ہم لوگ اس باب کو آدھا پڑھ لیے تھے. آج بقیہ آدھا باب پڑھنے جا رہے ہیں. وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِ النَّجَاسَةِ لَا لَوْنُهَا أَوْ رِيحُهَا أَوْ هُمَا عَجْزًا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نجاست کا ذائقہ کسی چیز میں آ رہا ہے، مثلا ایک برتن دھوئے، اس کے اندر ایک نجس چیز تھی اور اس کا احساس ہو رہا ہے، تو پھر اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ
ابھی برتن پاک نہیں ہوا، لیکن اگر صرف اس کا نشان پڑا ہوا ہے اور یا اس کی بو آ رہی ہے تو یہ بو اور یہ نشان یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر برابر اس کا ذائقہ آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ ابھی دوبارہ اس کو اور اچھی طرح دھلا جانا چاہیے۔ لما روی ان خولة بنت یسار قالت یا رسول اللہ ارأیت لو بقی اثره، اگر خون کا نشان کپڑے پر رہ جاتا ہے تو کیا اس کپڑے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، ہلکا سا جو نشان بچ جائے دھلنے کے بعد تو وہ نشان کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسے کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے۔ جس کو دھل لیا گیا ہو اس سے عین الدم چلا گیا، خون تو اس سے نکل گیا، بس ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا ایک ہلکا سا اثر نہیں جاتا۔ اس میں دیکھیے ایک بات اور کہی گئی ہے، لا لونها او ریحها او ہما عجزا، بو رہ گئی، اس کا ہلکا سا کلر رہ گیا، عجزن آپ دھونے کی کوشش کیے اس کے باوجود نہیں گیا، تو بعض اگر بالکل خالص کاٹن کا کپڑا وغیرہ ہے تو پھر وہاں پر اگر خون لگ جائے تو اس میں جلد خون نہیں چھوٹتا یا اس کا نشان نہیں چھوٹتا، خون تو ویسے اس کا اثر نکل جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی کپڑے پہ اس کا نشان پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خون کا جو نشان ہے یہ باقی رہ جائے ہلکا سا یا اس کی بو ہلکی سی رہے تو یہ اتنا نقصان یہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر خاص طور پر صرف نشان کے لیے خون کے تعلق سے یہ بات آئی، اسی سے انہوں نے دلیل لی کہ اس طرح اگر بو یا نشان بچ جاتا ہے رہ جاتا ہے تو وہ اس برتن کے نجس ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر ذائقہ آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نجس ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر دیگر ازالۃ النجاسہ میں ہی ایک دوسرے مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں یہاں سے، وَيُجْزِئُ فِي بَوْلِ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ وَهُوَ غَمْرُهُ بِالْمَاءِ، بچوں کا پیشاب کیسے دھلا جائے گا؟ اگر بچے کو لے لیے، بچے نے آپ کے آستین پر پیشاب کر دیا، اگر وہ بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، دودھ ہی پیتا تھا، تو پھر اس کے کپڑے پہ پانی، اس کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے دیے جا سکتے ہیں، نضح کہتے ہیں چھینٹے دینے کو، اور یا ڈبا کے اٹھا دینے کو۔ اب اگر وہ بچہ کھانا کھانے لگے تو پھر اس صورت میں پوری طرح اس کو دھونا پڑے گا جس طرح ہم دیگر چیزیں دھوتے ہیں، صرف پانی کے چھینٹے دینے سے کافی نہیں ہوگا جب وہ بچہ کھانا شروع کر دے۔ لیکن بول الجاریت تغسل، بول الجاریت یغسل، بچی چاہے دودھ پیتی ہو چاہے کھانا کھاتی ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کے پیشاب کو دھویا جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ازالت نجاسہ میں یہ چیز ضروری ہے، دونوں میں الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ بچہ رضیع ہو تو اس کے پانی کے چھینٹے بھی دیے جا سکتے ہیں اس کے پیشاب پہ، لیکن اگر بچی کا پیشاب ہے تو اس کو پوری طرح دھونا پڑے گا، یہی بات ثابت ہے حدیث سے۔ دیکھیے ام قیس بنت محسن وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں انہوں نے بٹھایا اس کو، تو وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا پانی منگایا اور اس پہ پانی کے چھینٹے مارے، اور آپ نے اس کو دھویا نہیں۔ دھونا جس کو کہتے ہیں، پانی ڈالو پھر اس کو رگڑو اور اس میں سے جو نجاست کو دھلنے کے بعد جو پانی نیچے گرتا ہے اس کو کہتے ہیں دھلنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس بچے کے پیشاب سے صفائی کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع یہ روایت ہے، بول الغلام ینضح و بول الجاریت یغسل۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بڑا چٹان ہے اور اسی طرح کیا کہتے ہیں حوض ہے یا بڑی زمین ہے، وہ
کتے کے کسی پیشاب کی وجہ سے نجس ہو گئی، یا کوئی بھی مائع چیز جیسے اس کا تھوک ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی اگر وہ زمین یا حوض یا چٹان پتھر اس طرح کی کوئی بھی چیز نجس ہو گئی کلب سے یا خنزیر سے، مکاثرتہما بالماء، وہاں زیادہ پانی ڈالیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ اب وہاں دھل کے یا پانی ڈال کے وہ کیچڑ اٹھا کے پھر پھینکنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بحیث یذهب لون النجاست وریحها، وہاں سے بو چلی جائے، وہاں سے بو چلی جائے اس نجاست کی اور اس کا رنگ چلا جائے۔ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی بول الاعراب اریق علیہ ذنوبا من ماء، مٹی تھی مسجد میں، نیچے فرش میں کوئی اس طرح کا کارپیٹ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہاں پر ایک ڈول پانی مار دو، بہا دو۔ تو اس طرح اگر زمین نجس ہو جاتی ہے یا اس پر پیشاب ویشاب کر دیتا ہے تو وہاں اگر پانی بہا دیا جائے تو یہ زیادہ صفائی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پانی بہانے کے لیے کہا تھا۔ فقہ حنبلی میں ایک دوسری رائے یہ ہے، ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر، ایک نیا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کیا زمین اپنے آپ پاک ہو سکتی ہے کیا؟ جیسے سورج کی گرمی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پیشاب کی بو نکل جائے گی، یا اسی طرح ہوائیں چلیں گی تو بھی وہ بو کو ختم کریں گی، یا اسی طرح وہ جگہ سوکھ گئی تو کیا وہ صاف ہو جائے گی؟ اور اسی طرح یہ بھی کہ نجاست کو اگر آگ پر جلا دیں تو کیا وہ صاف ہو جائے گی؟ مثال کے طور پہ یہاں نجاست کہتے ہیں خاص طور پہ یہ جو ہمارے ہاں اس کو عام زبان میں اپلی بولتے ہیں۔ اپلی کس کو کہتے ہیں؟ گوبر، جو جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو بعض لوگ قریوں میں جلانے کے لیے اس کو دھوپ میں ڈال کے سکھاتے ہیں پہلے اس کے گوبر کو، اور اسی گوبر کو سوکھنے کے بعد جلاتے ہیں۔ تو پھر کیا اس طرح جلانے سے جب وہ راکھ بن جائے تو کیا وہ نجس، اس کی نجاست ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ تو حنابلہ کے پاس یہ رائے ہے کہ اس طرح نجاست کو جلانے سے بھی اس کی نجاست نہیں ختم ہوتی، اس کی راکھ بھی اسی طرح ناپاک ہوگی جس طرح وہ اس سے پہلے شکل میں وہ تھا، اس وقت جس طرح ناپاک تھا اس کے بعد بھی جلانے کے باوجود بھی ناپاک ہی رہے گا۔ تو فقہ حنبلی میں یہ ہے کہ زمین اپنے طور پہ سخت دھوپ کی وجہ سے یا ہواؤں کی وجہ سے یا سوکھ جانے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ نجاست کو جلانے سے وہ پاک ہو سکتی ہے۔ یہ فقہ حنبلی کی رائے ہے، جبکہ احناف وغیرہ کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک زمین پر کہیں بھی باہر میدان میں کبھی کوئی نجاست گر گئی تھی، نجاست زمین پر گری تھی، اس کے بعد زمانہ گزرتا ہے، دھوپ گری، ہوائیں چلیں، دھول مٹی، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ اگر اس کا اثر ختم ہو جائے تو پھر وہ صاف ہو جاتی ہے، اور یہی زیادہ صحیح اور راجح بات ہے۔ یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے کہ اگر اس طرح زمین اپنے طور پر وہ دھوپ وغیرہ کی وجہ سے اور دھول مٹی ہواؤں کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے وہ صاف ہو جاتی ہے، آگے چل کر اس کا کوئی اثر وہاں پہ نہیں رہتا تو پھر وہ پاک ہو جائے گی۔ جبکہ حنابلہ کا یہ کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا مسجد میں کہ وہ ڈول پانی ڈالو، وہ جو دیہاتی جو پیشاب کیا تھا اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جب تک باہر پانی نہیں ڈالا جائے گا زمین پر وہ صاف نہیں ہوگی دھوپ سے۔ لیکن یہاں پر یہ جو دھوپ سے سوکھنے کی بات ہے، کیا کپڑا اگر اس طرح کسی کپڑے پہ نجاست لگ جاتی ہے، وہ کپڑا سوکھ جاتا ہے، تو کیا وہ کپڑا سوکھ جانے سے کیا کپڑا صاف ہو جائے گا؟
ایک تو زمین کی بات ہو گئی، اب کپڑے کے تعلق سے بتائیں مشائخ۔ جی دھونا پڑے گا شاید اسے۔ بتائیں اور بتائیں مشائخ۔ لازم دھونا پڑے گا شیخ، لازم دھونا پڑے گا۔ جی بالکل۔ تو کپڑا جہاں تک کپڑے کا تعلق ہے، اس طرح صرف وہ سوکھنے سے نجاست اس سے ختم نہیں ہوگی، نجاست صرف سوکھنے سے ختم نہیں ہوگی، اس کو دھلنا پڑے گا۔ یہ جو زمین کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کا اثر وہاں ختم ہو گیا۔ یہاں کپڑے میں تو ایسا نہیں ہوگا جب تک اس کو آپ نہیں دھلیں گے۔ لیکن فقہاء کے پاس ایک چیز ہے تروک کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیزیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے صحن میں اپنا کپڑا ڈال دیا جس پر بچے نے پیشاب کر دیا تھا، تو اچانک بارش آئی اور بارش آنے کے بعد اس پہ پانی بہا، پانی گرا، برسات ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ کپڑا اپنے آپ دھل گیا۔ اب اس کے بعد وہیں پڑے پڑے سوکھ بھی گیا، تو کیا وہ کپڑا پاک ہوگا کہ نہیں پاک ہوگا؟ بارش اگر پڑی ہے تو پھر جو ہے نا پاک ہو جائے گا۔ جی، تو بارش جب پڑی ہے، پانی اس کے اوپر گر گیا، تو اس کے لیے پھر نیت ضروری نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ لنگی ہی پر پیشاب کیا تھا بچے نے، لنگی اٹھا کے سوکھنے کے ڈالے ہوا کھانے دو، یہ بعد میں دھلیں گے، وہ بدبو آئے گی بول کر وہ ڈالے تھے کہ بارش ہو گئی، بارش ہونے کی وجہ سے وہ پڑے وہاں پر پانی بھی اس کے اوپر گر گیا، اب ساتھ ہی ساتھ اب پڑے وہیں سوکھ بھی گیا، تو اب کیا وہ لنگی یا وہ کپڑا صاف ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس طرح اگر اس کے اوپر پانی گرتا ہے، پانی کی وجہ سے وہ نجاست ختم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا صاف ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ترک کی جمع، یعنی یہ چھوڑی ہوئی چیزیں، اس کے لیے نیت ضروری نہیں۔ وہ کپڑا جو دھلا گیا یا صاف ہو گیا اپنے آپ، تو ایسے کپڑے کو پھر آپ اس نیت سے کہ بھئی اس کی گندگی کو ہٹانا ہے پھر دوبارہ دھلنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی تھی کہ زمین صاف ہو جائے گی، حنابلہ کے پاس تو وہ بھی نہیں صاف ہوگی، اس میں بھی پانی ڈالنا پڑے گا۔ احناف وغیرہ نے یہی کہا کہ وہ صاف ہو جائے گی زمین، لیکن کپڑے کے حد تک سب نے یہ مانا کہ کپڑا ایسے صاف نہیں ہوگا اپنے آپ سوکھنے سے، یا اس کو وقتی طور پر اس کا نشان نہیں دکھ رہا ہے یا کوئی اور بات ہے، لیکن جب نجاست اس پہ لگی تھی تو اس کو دھلنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اچھا، انہوں نے جو بول اعرابی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی بہانے کے لیے کہا تھا، اس کو ایک حکم تھا، وہ اس وجہ سے واجب تھا۔ واجب امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے حنابلہ نے یہ کہا کہ نہیں، پانی ڈالنا پڑے گا زمین پر یا کہیں پر بھی نجاست گری ہے تو۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے اس حدیث بول اعرابی ہی سے انہوں نے یہ بات سمجھی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وَتَطْهُرُ الْخَمْرَةُ بِإِنَائِهَا إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا وَتَحِلُّ بِالْإِجْمَاعِ۔ اگر شراب اپنے طور پر برتن میں رکھے وہ سرکہ بن جائے، ونیگار بولتے ہیں اس کو انگریزی میں، خل عربی میں اس کو بولتے ہیں، اگر شراب خل کی طرح بن جائے، اس سے نشے کی کیفیت ہی ہٹ گئی اور وہ خل میں تحویل ہو گئی اپنے آپ شراب، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک ہو جائے گی۔ وَتَحِلُّ بِالْإِجْمَاعِ، حلال ہوتی ہے، اجماع اس پر ہے۔ حلال اس معنی میں ہوتی ہے کہ شراب حلال نہیں ہے۔ اب وہ شراب کیا روپ دھار لی ہے، اب وہ شراب کیا بن چکی ہے؟ خل بن چکی ہے۔ تو خل بننے کی وجہ سے، سرکہ بننے کی وجہ سے سرکہ حلال ہے، شراب حلال نہیں ہے۔ شراب کو آپ کچھ کریں یا شراب کے ذریعے سے سرکہ بنانے کی کوشش کریں تو بھی وہ سرکہ بھی حلال نہیں ہوگا جو شراب جس کے لیے استعمال کی جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رکھے اس کا اثر ہی ختم ہو گیا، اپنے آپ
من غیر فعل فاعل، اس کو فقہا تقید لگاتے ہیں، بغیر کسی آدمی کے حرکت کے، اس میں کام کے، اگر اپنے طور پر شراب سرکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ اس صورت میں پاک بھی ہے اور وہ حلال بھی ہے۔ پاک اس معنی میں کہ اب یہ نجس ہے یا پاکیزہ ہے، یہ ایک علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف وغیرہ یہ مانتے ہیں کہ یہ پاک ہے، اور امام مالک وغیرہ اس کو نجس مانتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کیا یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا تو کیا وہ نجس العین ہے، یعنی اگر اس کا ایک قطرہ بھی لگ جائے کسی کے کپڑے پہ تو کیا وہ پیشاب لگنے کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تو امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ نجس ہے، اسی طرح جس طرح دیگر نجاستیں ہیں۔ یہ امام مالک کی اس میں شدت سے سختی سے یہ بات ہے کہ وہ نجاست کے قائل ہیں شراب کے، اور دیگر لوگ اس کی نجاست کے قائل نہیں ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر سونا ہے، سونا ایک انسان کے لیے حرام ہے، یعنی مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن کیا اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہم نجس ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ اس طرح انہوں نے دلیل لی جنہوں نے اس کو پاک مانا ہے کہ وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے، معنوی طور پر اس کی نجاست ہے، حسی طور پر اس کی نجاست نہیں ہے۔ تو بہرکیف اگر وہ خل کی شکل اختیار کر جائے تو اس صورت میں وہ پاک ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اگر کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہے، وہ اس برتن میں باقی رہے تو وہ نجس نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ نشے کی کیفیت باقی ہے تو وہ اسی وقت وہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ نجس ہے یا طاہر ہے، ورنہ اگر وہ سرکے کی شکل اختیار کر جائے تو پھر وہ طاہر ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ایک کپڑا نجس تھا، اس کے اندر نجاست ختم ہو گئی، پانی آپ نے ڈال دیا، نجاست ختم ہو گئی تو پھر وہ کپڑا پاکیزہ ہو گیا، طاہر ہو گیا۔ اسی طرح کوئی پانی نجس تھا، آپ نے اس کے اندر سے اس کی نجاست کا اثر ختم کر دیا، مثال کے طور پہ بڑا زیادہ کافی مقدار میں پانی تھا، اب اس کی نجاست اس کے اندر گری ہوئی ہے، اس نجاست کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اور زیادہ پانی ڈالیں تاکہ وہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، تو پھر وہ پانی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب چونکہ سکر کی وجہ سے وہ نجس تھی، اب وہ سکر جب ختم ہو گیا تو وہ نجس نہ رہی، شراب طاہر ہو گئی، پاکیزہ ہو گئی۔ لیکن بہرکیف یہ لگنے سے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ اس کا پینا حرام ہے، وہ چاہے طاہر کہیں اس کو یا نجس کہیں، لیکن اس کا پینا، اس کو اٹھانا، اس میں کام کرنا، اس کافی لوگوں پر اس میں جو لعنت ہے وہ باقی۔ وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ غُسِلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلُهَا، اگر کسی کو لنگی میں یا کسی کے پاجامے میں اگر کہیں بھی نجاست لگ گئی، ایک اندازہ ہے، اب پیشاب کے چھینٹے اچھلے اتنا تو معلوم ہے، تو لیکن اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں لگی نجاست یا کہاں لگا پیشاب، تو جہاں تک یقین ہو جائے وہاں تک اس کو دھلنا چاہیے، ایک اندازہ لگائے، جہاں دکھ رہا ہے کچھ کچا کچا معلوم ہو رہا ہے، گیلا پن ہے، وہاں پر دھلے تاکہ اس کو یقین ہو جائے۔ بغیر یقین کے پھر اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کوئی محدود جگہ ہوگی جہاں تک اس کو اچھلنے کا اندازہ ہے یا لگنے کا اندازہ ہے، تو پھر اس جگہ کو وہ دھلے، اور جب پوری طرح اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہیں لگی تھی، تو ایسی صورت میں جب اس کے پاکیزگی کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد ہی اس کو استعمال کرے۔ ایک کپڑے میں جب نجاست کی جگہ نامعلوم ہو تو پھر ایسے کپڑے کو وہ استعمال نہ کرے نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو یہاں تک آج یہ فصل ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باب ازالت النجاسہ میں ایک دوسری فصل المسکر المائع، یہ انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔